اللہ 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 کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پتھروں کے متعلق بات کریں گے۔ اکثر لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر پہننے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ پتھر پہنا جائے تو یہ بیماری زائل ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر عقیدہ اتنا مضبوط بنا لیا ہے لوگوں نے کہ اب لوگ پوچھتے پھرتے ہیں، ہر طرف جاتے ہیں، ہر بندے سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیں جی ہمارا لکی پتھر کون سا ہوگا، لکی نمبر بھی، لکی پتھر بھی بتا دیں۔ پھر جو پتھر بتایا جاتا ہے اس پر اتنا عقیدہ مضبوط رکھتے ہیں کہ ان کا یقین اللہ پر تو اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا پتھروں پر ہوتا ہے۔ اب میرے پاس بھی لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کون سا پتھر پہنیں، کیونکہ یہ عقیدہ بنا ہوا ہے نا۔ یاد رکھیے مسلمان کا عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا۔ نفع نقصان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا نہ کر سکتا۔ یہ یقین تو مضبوط مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب التوکل، اس کے اندر آپ نے حدیث یہ نبی علیہ السلام کی لائے کہ اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، ان میں دو چیزیں اللہ نے بہت قلیل نازل کی ہیں، بہت قلیل۔ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک عقیدہ توحید مضبوط، یقین مضبوط اللہ پہ۔ اب نمازی بہت ہیں، روزے دار بہت ہیں، حج پہ ہر سال 40 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، عمرے پہ ایک سال میں 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ بندہ چلا جاتا ہے، لیکن اللہ پہ یقین مضبوط والے بہت کم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری اتنی بڑی امت ہوگی حشر میں لیکن 70,000 صرف بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا یا رسول اللہ 70,000 کون سے ہوں گے؟ کہا جو اللہ پر یقین مضبوط رکھنے والے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی فلاں کیا ہے فلاں۔ اب دیکھیں یہ کہ پتھروں سے ہوتا ہے، روبی پہن لیں آپ، نیلم پہن لیں، فیروزہ پہن لیں، آپ زرکون پہن لیں، عقیق پہننا چاہیے۔ پہلی چیز یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹون پہنا ہے، پتھر پہنا ہے، یہ بات مسلم ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انگوٹھی تھی، انگوٹھی پر جو پتھر جڑا ہوا تھا وہ حبشی پتھر تھا، حبشہ سے آیا تھا، لیکن کون سا تھا کسی مضبوط حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ کون سا تھا۔ عقیق تھا، یاقوت تھا، مرجان تھا، اوپل تھا، پکھراج تھا، کوئی بھی دلیل مضبوط نہیں تھی۔ ہاں پتھر تھا، اس سے پتہ چلا کہ سٹون پہنا جا سکتا ہے انگوٹھی میں لگا کر، سنت ہے، لیکن کون سا ہے یہ نہیں پتا۔ آپ یہ سمجھ کے پہنے جی حضور نے پہنا سنت ہوگا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری اس پتھر پہ مہر تھی محمد رسول اللہ، یہ مہر نبوت اس پر تھی۔ حضور علیہ السلام یوں کر کے اس سے انگوٹھی چونکہ یوں رکھتے تھے، اور آج بھی مسجد قباء کی محراب علیہ سائڈ باہر وہ کنواں تھا جس میں وہ انگوٹھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنویں میں گر گئی تھی، یوں کر رہے تھے تو اس میں یوں گر گئی 6 سال کے بعد، آپ کے خلافت کے 6 سال کے بعد، چونکہ وہ وراثت میں ملی تھی حضور سے ابو بکر سے عمر سے عثمان غنی کے 6 سال بڑے بہترین گزرے خلافت کے۔ وہ انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے، وہ انگوٹھی یوں کر رہے تھے کنویں پہ، چونکہ حضور بھی اس کنویں میں لاتے ٹانگیں یوں نیچے لٹکا کے بیٹھا کرتے تھے، تو صحابہ نبی کی سنت زندہ کرتے تھے۔ تو آج وہ بند کر دیے گیا، سگنل ہے وہاں پہ، وہ نشانی اگر آپ دیکھیں وہاں مسجد قباء کے محراب علی سے باہر، تو عثمان غنی یوں کر رہے تھے تو وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی، پورا کنویں کا پانی نکالا، انگوٹھی نہیں ملی۔ اس کے بعد فتنے شروع ہو گئے ریاست میں، خلافت میں، اور پھر آخر سیدنا عثمان شہید کر دیا گئے۔ تو حضور کی انگوٹھی میں تھا محمد الرسول اللہ، یوں مہر لگاتے تھے حضور علیہ السلام، یہ مہر لگاتے تھے۔ اب یہ انگوٹھی پہننا سنت ہے،
4.5 ماشے چاندی تک، چاندی کی انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں، چاندی کے علاوہ کسی میٹل میں نہیں پہن سکتے، تانبے میں نہیں، سونا حرام ہے مرد کے لیے، تانبا بھی حرام ہے تو نہیں پہن سکتے اس میں آپ، یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے آپ۔ اب اگلی بات دیکھیے کہ پتھر کون سا پہنے، پتھر کون سا ہونا چاہیے۔ اب یہ بات ایک انسان سوچتا ہے، اب میرا کون سا پتھر ہوگا جو مجھے فائدہ دے گا، کون سا پتھر ہوگا، ان کو جو ہے پتھر کون سا پہننا چاہیے۔ اب یہ ایک سوال ہے جو انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ اب اس کے لیے آپ عقیدہ پتھروں پہ نہ، یہ کوئی لکی پتھر نہیں ہوگا، کوئی نام کے ساتھ پتھر نہیں نکلتا، کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جو آپ کہیں جی کہ میرے نام کے ساتھ مطابقت آ گیا۔ پتھروں کے بارے میں قرآن ایک بات کہتا ہے، قرآن پاک ایک جملہ کہتا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اب اللہ کہتا ہے یہ پتھروں میں خوبیاں ہیں۔ کیا خوبیاں ہیں؟ یہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ نبی کی امتی ہیں۔ پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں نکلتی ہیں، بعض پر یہ قرآن کہہ رہا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں لما یشقق فیخرج منہ الماء، جو اتنے خوف الہی سے شق ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ پہاڑ پر ہوتے ہیں، چٹانوں کی شکل میں، اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پہاڑوں پہ بڑے بڑے چٹانیں جو لڑکتی ہیں، جو گرتی ہیں یا شق ہوتی ہیں، یہ سب قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو پتھروں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں گی کہ میں اگر نیلم پہنوں گا تو میرا کاروبار بہترین چلے گا، میں اگر یاقوت پہنوں گا تو میرے مقدر بہترین ہو جائے گا، میں عقیق پہنوں گا تو مجھے جو ہے نا روزی بہت ملے گی، میں زمرد پہنوں گا تو میری مشکلات ساری دور ہو جائیں گی۔ یہ عقیدہ اسلام کے 100% خلاف ہے۔ اب یہ اندازے لگاتے ہیں لوگ اسٹون میں، سب اندازہ ہے، یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ مشرک پتھروں پہ یقین رکھتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں پہاڑوں میں بڑے بڑے بت بنے ہوئے ہیں، لوگ بناتے تھے پہاڑوں میں۔ بامیان کے اندر کتنا بڑا بدھسٹ، کیونکہ بدھ مذہب تھے نا، ہندو بدھ مذہب، تو ان کا یقین تھا پتھروں سے، ان کا یقین پتھروں پہ تھا۔ اب سائنس جو ہے، سائنس ایجاد ہے مسلمانوں کی، سائنس جو ترقی کی ہے یہ مسلمانوں نے ترقی دلائی ہے اس کو۔ البیرونی، جابر بن حیان اور یہ بڑے بڑے جو تھے دوسی، یہ سب مسلمان تھے، اور یہ جتنی کتب آج بھی یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں مسلمانوں کی پڑھائی جاتی ہیں۔ کیوں کہ آج اگر دیکھیں گھڑی کس نے ایجاد کی، یونس مسلمان تھا، صابن کس نے ایجاد کیا، مسلمان تھا۔ آپ ایک ایک چیز پہ، یہاں تک کہ ایک ایک چیز پہ آپ ریسرچ کریں، مسلمانوں نے ایجادات کی ہیں، لیکن چونکہ ہائی جیک ہو گئی اور انہوں نے تتاریوں میں کتابیں سپرد دریا کر دی، ہمارا مواد سارا یورپ چلا گیا یا دریا سمندروں کے سپرد ہو گیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کافر تو تجربہ کر ہی نہیں سکتا، نہ چاند پہ، نہ ستاروں پہ، نہ پہاڑوں پہ، نہ درختوں پہ، کیونکہ وہ تو ان کو خدا سمجھتا تھا، اپنے خدا کو کیسے کاٹے وہ؟ ان کا تو عقیدہ تھا پہاڑ یہ ہمارے خدا ہیں، پتھر ہمارے خدا ہیں، پتھروں سے مجسمے بناتے تھے۔ مسلمانوں نے، چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ رہا ہے، پہلے قرون اولیٰ میں تو مضبوط رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مقدر، آپ کہیں جی پتھر پہنوں گا مقدر تبدیل ہو جائے گا، کیسے تبدیل ہوگا؟ مجھے بتائیں کہ نبی، قرآن میں ہے، قرآن میں نبی تقدیر میں مداخلت نہیں کر سکتے، انبیاء بھی نہیں کر سکتے تقدیر میں مداخلت۔ نبی نوح علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، جس کو جہنمی ہونا، بیٹے کو۔ نوح پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے فرمایا میرے نبی نوح آپ ایسا نہ کریں، دعا نہ کریں اس بیٹے کے لیے، لیس بأہلک، یہ آپ کی آج ہی نہیں ہے، خون آپ کا ہے لیکن نسل آپ کے لیے اس کو ہم دیں، کیونکہ میں نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا۔ تو نبی کو منع کر دیا، اللہ نے کہا آپ نہ دعا کریں میرے نبی۔ پیغمبر لوط
دعا کر رہے ہیں اللہ بیوی کے لیے، اللہ نے منع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ لوط پیغمبر کی قوم پہ عذاب نہ آئے۔ اللہ نے کہا میرے نبی ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں، لیکن آپ یہ دعا نہ کریں، میں نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ان کو تباہ ہونا۔ حضور نے دعا کی میرے چچا کو اللہ جنت دے دے۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی آپ کے لیے گوارا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ آپ مشرکوں کے لیے دعا کریں، میں نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ انہوں نے دوزخ میں جانا۔ آپ دیکھیے مقدر نبی کی دعا، جب نبی دعا کر رہا ہے اللہ روک رہے ہیں کہ آپ یہ دعا نہ کریں، کہ تقدیر نہیں ٹل سکتی نبی کی دعا سے۔ وہاں جو تقدیر اٹل ہے، تقدیر کی قسمیں ہیں وہ الگ بحث ہے۔ اب یہ تقدیر جو آپ کی لکھ دی گئی ہے کہ آپ نے بیماری اٹھانی ہے تو کیا پتھر بیماری روک دے گا؟ تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ آپ نے یہ پریشانی اٹھانی ہے، کیا پتھر؟ ہاں دعا کر سکتی ہے، دعا صدقہ کر سکتا ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ اور دعا دو چیزیں ہیں، لیکن تقدیر کی وہ بھی قسمیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام پوچھیں گے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کیسے نکالتے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے فضل سے یہ علم بڑے ذوق سے شوق سے سارے سیکھے ہیں۔ میں نے عملیات میں تو جتنے علوم ہیں سارے الحمدللہ پیسہ خرچ کر کے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے کہ آج کوئی عامل خرچ نہیں کر سکتا پیسہ۔ میں نے سفر کیے ہیں اور بڑے بڑے عاملوں کی خدمتیں کی ہیں، پیسہ دیا ہے میں نے اس پر، ایک ایک عمل کے لیے کتنا پیسہ دیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں یہ باتیں عام نہیں بتاتا، لیکن الحمدللہ ہم نے خدمت کر کے جہاں خدمت ہوتی تھی خدمت کی، پیر دبانے تو پیر دبائے، جہاں پیسہ خرچ کرنا تو پیسہ خرچ کیا تاکہ علم حاصل ہو۔ اور اب آپ کو کہا جائے گا جی اب دیکھیے عربی میں ابجد بھی ہوتے ہیں، حروف ابجد کے الف با تا تھا، لیکن میں آپ کو انگلش کا سمجھایا تو کیونکہ آپ کو انگلش جلدی سمجھ آ جائے گی، چونکہ اے بی سی کا آسان ہے۔ آپ لکھتے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ، یہ آپ لکھیں نا 1 سے 9 تک اے بی سی کے الفاظ لکھیں، یہاں لکھیں 1 2 3 4 9 تک، ادھر لکھیں اے بی سی اس کے سامنے، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں 9 کے بعد جو اے بی سی کے لفظ ہیں اس لائن میں لکھیں، پھر 9 لفظ لکھیں، پھر جو بچ جائے اس میں لکھیں، آخر زیڈ آئے گا ایک آخری سے پہلے۔ اب آپ نے کہا کسی کا ہے نام عبداللہ، تو اے کے سامنے لکھا ہوا ہے 1، تو عبداللہ کا اے کا مطلب ہے 1 لکھیں پہلے 1، پھر بی عبداللہ، عبداللہ میں بی ہوتا ہے، آپ بی کا 2 لکھیں۔ اچھا اسی طرح جو ہے نا ڈی کے 4 ہے، آپ سمجھ گئے بات کو؟ اب یہ 1 2 4 پھر آگے پورے لفظوں کا آپ لکھتے جائیں اور پھر آپ اس کو سارے کو جمع کریں، سارے کو جمع کریں، عبداللہ کے پورے جتنے بھی لکھے ہیں آپ نے اے بی ڈی جو ہے اس کے، آپ اس کو جمع کریں تو مثال کے طور پہ آ گیا، مثال دے رہا ہوں، آ گیا 72۔ اچھا یہ جو پتھروں کا حساب نکالتے ہیں نا، اس میں 2 حصے نہیں لگاتے، 2 حصے نہیں ہوتے، 1 ہوتا ہے۔ اب 72 کو کیا کریں گے، 2 تو ہے ہی نہیں اس کے علم کا حصہ، تو 7 اور 2 72 یہی ہوتا ہے نا، 7 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، 9 ہو گئے، تو وہ 9 لکھیں گے یہاں پر، یہ ہو گیا کیا 9۔ اب 9 کا مطلب ہے کہ آپ کو یاقوت پہننا چاہیے، اگر 1 آیا تو آپ کو بکراج پہننا چاہیے، 2 آیا تو ایپل پہننا چاہیے۔ اب یہ گیس ہے، اندازہ ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ رٹا ہے، تکا آپ سمجھ لیں اس کو، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی علم نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بسوں، اسی طرح وہ عربی کے لے کے نا الف با اسی کو بھی یہ جمع کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بتاتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں، پھر آپ کا تکا چھوڑتے ہیں، آپ کا یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ اس کو مرو، کچھ ٹھیک کچھ غلط، آپ وہ سارا آئیڈیا ہے، گیس ہے، کوئی سالڈ بات نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اب آپ بھی حساب کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے، آپ کو طریقہ سمجھا دیا میں۔ یہ اب دکان لوگ جاتے ہیں جی آپ بتائیں میرا پتھر کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پتھر تمہارا ہے، وہ کہتے ہیں اپنا نام بتاؤ، جمع تفریق کھا رہے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتا ہے جی آپ نا یاقوت پہن لیں، بندہ یقین اتنا مضبوط اس کی بات پہ کرتا ہے، اتنا کبھی مولوی صاحب کی بات پہ مسجد میں نہیں، ایسا ہی ہے، نبی کی بات پہ اتنا یقین نہیں ہوتا۔
اگر ہوتا تو حی علی الصلاۃ میں مسجد آتا نا. اب یہ بتائیں مجھے، جو آپ کو روڈ پہ بیٹھ کے آپ کی قسمت کا حال بتا رہا ہے، اس کی اپنی قسمت کتنی خراب ہے؟ آپ ذرا اس سے پوچھو، طوطے کی فال نکال رہے ہیں. تو پتھروں میں یاد رکھیں، عقیق ایک واحد پتھر ہے جو پہننا سنت، لوگ کہتے ہیں سنت نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، لیکن قریب ہے سنت کہ پسند کیا گیا ہے، صحابہ نے پسند کیا. چونکہ صحابہ جو چیز پسند کریں وہ بھی سنت ہے. ہمارا جو سنت کا عقیدہ ہے نہیں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو اس لیے عقیق. اچھا، اب بہتر پتھر جو ہے سب سے بہتر، یہ بھی آپ کو بتا دوں، بہتر پتھر عقیق، یاقوت، مرجان ہے. 3 پتھر جن کا 2 کا ذکر قرآن میں ہے، یاقوت والمرجان. عقیق کا محبت پسند کیا گیا ہے. لوگ فیروزہ پہنتے ہیں. فیروزہ پہننا جائز کسی صورت میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ پتھر خراب ہے، پتھر نہیں خراب، اس کا نام خراب ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کے پیغمبر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو جس قوم کا روپ اختیار کرے گا اسی میں قیامت کو اٹھے گا. یہ جو فیروزہ پتھر ہے اس کا نام ابو لولو فیروز، جو قاتل سیدنا عمر بن خطاب ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، اس کا نام ابو لولو فیروز تھا. اس کے نام پہ اس کا نام، پتھر کا نام نسبت دے کے فیروزہ رکھ دیا گیا. سنی جب فیروزہ پہنتا ہے گویا کہ اپنے خلیفہ راشد عمر بن خطاب کے قاتل کے نام کو اپنی انگلی میں سجاتا ہے. کیا کوئی اپنے والد چچا کے قاتل کو عزت دیتا ہے؟ تو نبی کے وہ صحابی جو آج بھی نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، جن کے روزے پہ فیروزہ پہن کے آپ سلام پڑھیں گے تو آپ کا سلام قبول ہوگا. فیروزے کو اٹھا کر یوں پھینکے جیسے سونا پھینکتے ہیں، مرد کے لیے حرام ہے سونا. تو فیروزہ پتھر ویسے بھی تاثیرن گرم ہے. اچھا، اب پتھروں میں خشیت ہے، وہ چیز ہے نا. یہ سائنس آپ کو یہ کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے تجربہ کیا ہے کہ فلاں پتھر سے نا انسان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، عقیق پہنے، تجربہ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے تجربہ کیا ہے کہ یاقوت پہنے تو انسان کو جو ہے نا ذرا تھوڑا سا وہ رہتا ہے، چست رہتا ہے. میں نے دیکھا ہے زمرد پہنے بندہ تو اس کی نظر تیز ہوتی ہے، سبز ہے نا زمرد اس لیے. تو اب یہ تجربے کا کوئی بیان کر کے آپ کو پتھر کہے تو آپ پہن سکتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث نہیں ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ تجربہ ہے. جیسے آپ کنولا لگا لیتے ہیں، کنولا لگاتے ہیں، اب وہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ کنولا سے میری صحت ہو گئی. تو یاد رکھیں پتھروں میں کوئی عقیدہ نہ رکھیں. یہ میں آج آپ کو مختصر بتا دیا پتھروں کے بارے میں. انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا ستاروں کے بارے میں. پتھروں کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گیا؟ کیا سمجھ آیا کہ نفع نقصان پتھروں میں ہے؟ سب بتائیں. اب یہ آپ کو کیسے بالکل بنایا جاتا ہے 2 4 6 7 لکھ کر، تو آپ اس میں عربوں کے نزدیک یہ ابجد کے حروف لکھنا کفر ہے. ابجد کے حروف لکھنا. اس لیے پتھر کوئی بھی پہن لیں جو آپ کو خوبصورت لگے پہن لیں. آپ کو بس زینت ہے، یہ زینت کے لیے ہے، باقی ان میں نفع نقصان نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ